बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 6 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल 6 जजेस ने एक खत लिखा। उस खत ने पूरे मुल्क में भूचाल मचा के रख दिया और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है कि उन्होंने अपने साथी जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देने में वो नाकाम रहे हैं, तो लिहाजा अदलिया की साख को उन्होंने मुतासर किया, तो उनको घर जाना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है। सिंध बार कौंसिल और पाकिस्तान भर से जो बार कौंसिल्स हैं, वो पाकिस्तान बार कौंसिल से मुतालबा किया जा रहा है कि इस मामले की शफाफ ट्रायल किया जाए, शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो और पता जलाया जा सके कि कैसे अदलिया को कंट्रोल किया जा रहा है। और ये इमरान खान के मौक़िफ़ की जो है वो तायद हुई है, उनका आज मौक़िफ़ दुरुस्त साबित ठहरा है। और वो एक ही बात किया करते थे कि अल्लाह हक है, सच का खुदा है। आप सच को ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकते, झूठ ने सबके सामने बेनकाब होना होता है। तो आज मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि खत लिखने वाले 6 जजेस को मुबारकबाद दे दी गई है। एक बहुत बड़ी खबर है और ये खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट खुल गई है और कुछ ताकतवर तरीन शख्सियात ने जो अहम तरीन हंगामी तौर पर मीटिंग की है, बंद कमरा इजलास के तो कहना गलत नहीं होगा, उसमें कुछ अहम तरीन फैसले हुए। ये किस किस की मीटिंग हुई? एक 1-on-1 मीटिंग 2 ताकतवर शख्सियात की, फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की जो करीम ताकतवर शख्सियात हैं वो बैठती हैं। और अब पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है वो अक्सर तब्दील हो गया, पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील हो गई। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है, मुलाकातों का हवाला आपको बताना है। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक साहब ने भी खुली ललकार दे दी, तबला जंग बच गया कि जनाब अब जो है वो ये बराह रास्त जंग का आगाज हुआ है, अदलिया वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट। इस हवाले से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, इस वक्त जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं या विराजमान हैं, जिन्होंने अवामी मैंडेट चोरी किया है, वो खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये अवामी मैंडेट हम चोरी करके जो है हम हुकूमत के अंदर आए हैं। राना सनाउल्लाह हो, ख्वाजा आसिफ साहब हो, सब एक ही बात कर रहे हैं। मुफ्ती इस्माइल ये बात कर रहे हैं कि हम तो हुकूमत लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमें ज़बरदस्ती बांध कर जो है हुकूमत दिलवाई गई है और नवाज शरीफ की मंजूरी से हम हुकूमत के अंदर आए हैं और पीपल्स पार्टी ने इनके साथ हाथ कर लिया है। अब पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज में एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तैयारियां हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब ने शहबाज शरीफ के मशीर बनने से इनकार कर दिया और बहुत सारे लोग हैं, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब बात कर रहे हैं, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बात कर रहे हैं कि जनाब जिस तरह से बदतरीन तरीके से, बददर्दी से पाकिस्तान की आवाम के वोटों पर डाका डाला गया, ये पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी नहीं देखा। साइफर की बात हुई, नून लीग वाले खुद ये बात कर रहे हैं कि साइफर एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान को धमकियां दी गई थी, इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था और हम उस सिलसिले में पाकिस्तान पर मुसल्लत हुए थे। अब इससे एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया जो है वो धप्पड़दूस हो गया, मौजूदा हुकूमत का बयानिया धप्पड़दूस हो गया और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इमरान खान के खिलाफ की जाती थी, आज वो एक एक करके जो है इमरान खान के खिलाफ जो हुई थी उसमें इमरान खान साहब ने सच्चे साबित हुए हैं। फिर 6 जजेस ने एक खत लिख दिया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जनाब इस खत के बाद इमरान खान के खिलाफ जो उनके सजाएं दी गई हैं, जो उन पर मुकदमात बने हैं, वो सारे के सारे गैर कानूनी साबित हुए। उससे एक बात बड़ी वाज़ेह होती है कि जो तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को सजा दी गई वो गैर कानूनी दी गई और एक जज कॉम्प्रोमाइज हुआ। उस जज ने ब्लैकमेल होकर उसको धमकियां देकर जो इमरान खान के खिलाफ एक फैसला दिलवाया गया। और साइफर केस में भी जज अब्दुल सुकर ने जो है यही बात की और जज मोहम्मद बशीर भी कॉम्प्रोमाइज हुए, उनके साथ भी सारा कुछ हुआ कि उनको धमकियां दी गई और उनसे धमकियां देकर उनको जो है इमरान खान के खिलाफ फैसला लिया गया। तो अब सब के अंदर आपने एक और खबर आपको देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है वो भी जो है वो खतरनाक चौराहे पर है और आवाम पर एक बार फिर से मजीद बोझ डालने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और बिजली 5 रुपये फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान है। सेंट्रल पावर जो परचेजिंग एजेंसी है उन्होंने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को दे दी है और फरवरी के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे का मुतालबा कर दिया गया है कि अब एक बार फिर से बिजली 5 रुपये फी यूनिट जो है वो उसमें इजाफा किया जाएगा और दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब का इजाफी बोझ जो है वो डाला जाएगा। अब दूसरी जानिब साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो हैं उनके खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त कर दी गई है और ये मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा और दरख्वास्त क्यों की कि इमरान खान को कत्ल की धमकियां इन्होंने दी हैं। इन्होंने एक टीवी चैनल पर बैठकर कहा कि इमरान खान का वजूद खत्म होना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये बात हो तो इमरान खान को कत्ल करने की इन्होंने बात की है और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकदमे की दरख्वास्त दायर कर दी है और ज़राए के मुताबिक ये दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सिमाबिया ताहिर की जानिब से थाना से मुलाइल में दायर की गई और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि राना
ثناء اللہ نے عمران خان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں اور عمران خان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے پر رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. اور اس میں لکھا گیا کہ اس سے قبل بھی عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور عمران خان کی جانب سے اس سے قبل دی گئی درخواست میں بھی رانا ثناء اللہ پر الزام تھا. تو لہٰذا ان پر جو ہے اب یہ ایک بار پھر سے درخواست دے دی گئی ہے سماویہ طاہر کی جانب سے. اب پاکستان کی جو اس وقت ہنگامی صورتحال برپا ہو چکی ہے. 6 ججز نے چیف جسٹس جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کو خط لکھا اور اس خط لکھنے کے بعد پاکستان کا پورا نظام 6 ججز نے ننگا کر کے رکھ دیا. آپ نے دیکھا, آپ کو میں پوری صورتحال بتانا چاہتا ہوں. عمر عطا بندیال صاحب جب چیف جسٹس تھے ان کی فیملی کو دھمکیاں دی گئی, ان کی جو ہے ماں بہن بیٹیاں ان کو جو ہے اٹھانے کی دھمکیاں دی گئی, یہاں تک کہ ذرائع نے بتایا کہ اٹھایا بھی کیا تھا. لیکن پاکستان کی عدلیہ میں عمر عطا بندیال صاحب پر آپ تنقید ضرور کر سکتے ہیں, آپ ان کے فیصلوں پر تنقید کریں, آپ ان کے جو بھی آپ تنقید کرنا چاہیے آپ کر سکتے ہیں, آپ کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے. لیکن عمر عطا بندیال صاحب اپنے جتنی ان میں طاقت تھی وہ کھڑے رہے, چاہے وہ جناب فوجی عدالتوں کا معاملہ ہو انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا, چاہے وہ پاکستان میں انتخابات کی تاریخ دینا ہو انہوں نے پاکستان میں انتخابات کی تاریخ دی, اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جتنے بھی فیصلے گئے سپریم کورٹ میں انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا. حالانکہ آئی ایس پی آر نے اس وقت یہ کہا تھا کہ عمران خان کا جو گرفتاری ہے وہ قانونی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا. جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی ہاں ہماری عدالت سے گرفتار ہوئے, تو قانونی طور پر خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے. لیکن جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے بعد فیصلہ دیا, عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے, ان کو پیش کرنے کا حکم انہوں نے دیا, اور پھر کہا کہ یہ جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ مظاہر نقوی صاحب ان کو جو ہے وہ جس طرح سے ان کے خلاف کارروائی ہوئی اور ان کو جج کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا, وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے, اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا. کیوں فارغ کیا گیا؟ وہ جناب فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا. صاحب جو آنے والے چیف جسٹس تھے اعجاز احسن صاحب, ان سے دھونس دھمکیاں دے کر جو ہے ان سے استعفیٰ لیا گیا. یہ موجودہ پاکستان کی ایک صورتحال تھی. تو اس کے بعد اب 6 ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, یعنی کہ ایک چیف جسٹس ایک سائڈ پر ہو گیا اور باقی 6 ججز جو ہیں وہ ایک سائڈ پر ہیں. انہوں نے خط لکھ دیا, انہوں نے بتایا کہ ہمیں بھی اس طرح سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور جو اپنے مطابق فیصلے لینے کے لیے ہم پر دباؤ ہے, ہماری فیملیز کے اوپر دباؤ ہے, ہمارے بچوں کے اوپر دباؤ ہے, ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ دینا ہے اور یہ فیصلہ نہیں دینا. اب اس کے بعد ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ نے جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف فیصلے دیے ہیں وہ کمپرومائزڈ ہو کر دیے ہیں. یہ آج ان کی ساکھ پر جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھ چکا ہے کہ پیٹ کے سے بلے کا نشان واپس لینا ہو, اور پھر جو بھی معاملہ ہو آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ پیش رہے. عامر فاروق صاحب نے جو کچھ عمران خان کے خلاف کیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ عامر فاروق صاحب نے سائفر کیس میں غیر قانونی طور پر عمران خان کو جو سزا دی, اور ظاہر ہے یہ اس کے پیچھے تھے کہ بار بار جو ہے وہ یہ عمران خان کا کیس جو ہے وہ ٹیک اپ کرتے تھے اور عمران خان کو ریلیف نہ دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت سے ہوتی ہوئی دیکھی تھی. تو اب جناب جو ہے وہ جب یہ 6 ججز نے خط لکھا تو اس خط لکھنے کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو بلایا اور ان سے ایک ملاقات کی. اور اس ملاقات کے اندر جو اچنبے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ قاضی فائد عیسیٰ کی جو اہلیہ ہے سرینا عیسیٰ وہ بھی اس کے اندر موجود تھی, اس ملاقات کے اندر موجود تھی. یعنی کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, وہ کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھتی, وہ ایک صرف چیف جسٹس کی اہلیہ ہیں. تو اس ملاقات میں سرکاری سطح کی جو ملاقات ہوئی جس میں 6 ججز نے خط لکھا, اس خط کو ڈسکس کرنے کے لیے اس میں ان کی اہلیہ بھی موجود تھیں. تو یعنی کہ یہ پاکستان کی صورتحال ہے. ایک ملاقات تو یہ ہوئی جو چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کی, اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے 6 ججز کے خط پر فل کورٹ اجلاس بلایا اور اس میں سپریم کورٹ کے تمام ججز جو موجود تھے, اور ذرائع کے مطابق یہ اجلاس ہوا اور 6 ججز کے خفیہ اداروں کے عدالتی معاملات میں مداخلت کے خط پر فل کورٹ جو ہے میٹنگ ہوئی. اور یہ جو ہے وہ میٹنگ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو اٹارنی جنرل ہے عثمان منصور امان ان سے مشاورت کے بعد کی, جس کے بعد فل کورٹ اجلاس جو ہے بلایا گیا. اب یہ جانب ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کمیشن میں یہ درخواست دی گئی تھی, تو اس موقع پر جو ہے سپریم کورٹ میں یہ درخواست میاں داؤد ایڈوکیٹ نے دائر کر دی ہے. اب جناب یہ جو ہے وہ سارا معاملہ ہے کہ جناب اب صورتحال کی جانب جا سکتی ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے گا, اور پاکستان نے صاحب نے مطالبہ کیا کہ اس پر لارجر بینچ بنایا جائے. لیکن اب یہ لارجر بینچ سے بات بہت اوپر جا چکی ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے اس خط کے بعد طاقتور جو ہیں وہ آج بیٹھتے ہیں, پاکستان کے تمام ہائی پروفائل ججز آج بیٹھے ہیں, ان کی آپس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے. اب طے کیا جائے گا کہ ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جائے, اور اگر لارجر بینچ تشکیل دیا جاتا ہے تو اس خط کے اندر ڈی جی سی کا نام جو ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے. کیا ان کو پاکستان جو ہے کہ سپریم کورٹ میں بلایا جائے گا, کیا ان کو طلب کیا جائے گا؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے. کیا خفیہ اداروں کے لوگوں کو وہاں پر بلایا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب ہاں آپ بتائیں کہ آپ کس طرح سے ہمارے ججز جو ہیں ان کو بلیک میل کرتے رہے ہیں,
ایک سوال تو یہ بنتا ہے، اور پاکستان بار کونسل سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، سندھ بار کونسل نے کہا ہے کہ جناب پاکستان بار کونسل ایک میٹنگ بلائے اور پھر اپنے اگلے لائے عمل کا جو ہے وہ اعلان کرے، تمام وکلاء اس کے اوپر اکٹھے ہوں اور ججز کو تحفظ دیا جائے۔ ججز کی زندگیاں اس وقت خطرے کے اندر پڑ چکی ہیں، آپ نے ان کے لیے سٹینڈ کرنا ہے۔ سندھ بار کونسل، بلوچستان بار کونسل، لاہور بار کونسل، اس کے بعد سپریم کورٹ جو بار کونسل ہے، انہوں نے جناب یہ ایک بڑی اہم ترین چیز جو ہے وہ معاملہ کر دیا ہے، اور یہ چیز جو صورتحال ہے وہ انٹرسٹنگ مرحلے میں جناب داخل ہو چکی ہے۔ اب یہ ساری صورتحال تو آپ کے سامنے ہے، تو دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم علی صاحب جو ہیں انہوں نے کھلی للکار دے ڈالی ہے، اور آج جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس سیکورٹی کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کی صدارت جو ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے خود کی، اور اس سیکورٹی اجلاس کے اندر اتفاق یہ کیا گیا کہ ملک دشمنوں کا ہر جگہ تعاقب کیا جائے گا، اور اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ دشمنوں کا تعاقب کریں گے، اور اس اجلاس کے اندر آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور خفیہ ایجنسیز جو ہیں ان کے سربراہ اس میں موجود تھے، وفاقی وزراء، آئی جیز اور دیگر متعلقہ حکام شریک ہوئے۔ اجلاس میں پاکستان میں کام کرنے والے چینی باشندوں کی سیکورٹی سے متعلق امور پر بات کی گئی، اور بتایا گیا کہ اجلاس کے شرکاء کو وزیر داخلہ محسن نقوی نے گزشتہ روز ہونے والے بشام واقعے پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں سیکورٹی اداروں کے سربراہان کی جانب سے وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی گئی، جس پر وزیر اعظم نے ملک بھر میں تمام چینی باشندوں کی فل پروف سیکورٹی کی ہدایت کر دی ہے، اور وزیر اعظم آفس کی اعلیٰ سطح کی ہنگامی سیکورٹی اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ اجلاس میں ترقیاتی منصوبے پر کام کرنے والے معصوم شہریوں پر ہونے والے گھناؤنے حملے پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم نے حملے کے بے گناہ متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کی ہے، اور شہباز شریف نے پاکستان اور چین کی عوام کے درمیان بھائی چارے کے پائیدار رشتے پر زور دیا، اور کہا گیا کہ پوری قوم چینی جانوں کے ضیاع پر غمزدہ ہے، اور وحشیانہ فعل کے مرتکب افراد کو جلد انصاف کے قیادے میں لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ جناب آج ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری ہوا ہے، ایک اہم ترین میٹنگ آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی سی اس کے اندر موجود ہو سکتے ہیں، اور باقی جناب اس میں متعلقہ ادارے جو ہیں وہ موجود تھے، اس کے بعد جناب وزیر داخلہ اس میں موجود تھے، وزیر دفاع اس کے اندر موجود تھے، تو اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم علی صاحب نے پھر سیکورٹی اجلاس سے خطاب کیا، اور انہوں نے کھلی للکار دی، اور انہوں نے ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے مسلح افواج کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم آخری دم تک دہشت گردی کا مقابلہ اپنی پوری طاقت سے کریں گے، یقینی بنائیں گے کہ ہر غیر ملکی بالخصوص چینی شہری پاکستان میں محفوظ رہے، اور ذرائع کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے دشمنوں نے ایک بار پھر ریاست اور پاکستانی عوام کی لچک اور حوصلے کو کم سمجھا ہے، قوم نے پچھلی 2 دہائیوں سے ثابت قدمی سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، اور قوم نے پاکستان کے مخالفین کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا ہے، ہم آخری حد تک دہشت گردی کے خاتمے تک جو ہے وہ اس کے خلاف جنگ لڑیں گے، اور ہم یہ جنگ جو ہے وہ جب تک دہشت گردی مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتی ہم اس کے خلاف اس کا تعاقب کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم علی صاحب نے آج جو ہے وہ اجلاس سے خطاب کیا، تو یہ پاکستان کے لیے ایک ڈیسائسو مومنٹ ہے، دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے، معاشی صورتحال خراب ہے، اور پھر 6 ججز کا جو خط ہے، جو چارج شیٹ ہے پاکستان کے خفیہ اداروں کے خلاف، تو یہاں پر ایک بڑی گھناؤنی صورتحال بنتی ہوئی جناب دکھائی دے رہی ہے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس طرح اپنے لازمی خیال رکھنا، پاکستان زندہ باد۔